نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم خوابوں کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں کچھ دنوں سے۔ آج ہم قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث مبارکہ میں سے خوابوں کی مثالوں کے دوسرے حصے کی طرف آئے ہیں۔ پہلے ہم اس کے اوپر بات کر چکے ہیں ایک پہلے حصے میں۔ آج ہم کچھ مزید 2-3 خواب قرآن اور احادیث مبارکہ میں سے لیں گے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 46 سے لے کے 49 تک، یعنی 46 سے لے کے 49 تک آیات مبارکہ میں خواب اور اس کی تعبیر بیان کی گئی ہے۔ جب سیدنا یوسف علیہ السلام کو بادشاہ مصر نے قید کیا ہوا تھا تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس وقت 2 نوجوانوں کو ان کی خوابوں کی تعبیر بتائی تھی۔ ان میں سے ایک نوجوان جو آزاد ہو کر باہر چلا گیا تھا، اس نے بادشاہ کو بتایا تھا۔ بے شک اس وقت نہیں بتایا کہ جب اسے بتانا چاہیے تھا، تاخیر کر دی تھی اس نے بھول جانے کی وجہ سے۔ تو بادشاہ کو جب پتہ چلا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بتا دیتے ہیں، تو پھر بادشاہ نے سیدنا یوسف علیہ السلام سے پھر خواب کی تعبیر پوچھی تھی۔ اب وہ قصہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جس طرح ہے میں کوشش کرتا ہوں ویسے ہی آپ کے سامنے رکھوں۔ وہ جو خادم تھا بادشاہ کا، اس کے حوالے سے بات ہے کہ وہ جب قید خانہ میں پہنچ کر کہنے لگا، اے یوسف، اے صدیق مجسم، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتا دیں کہ 7 فربا گائے ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشیں ہیں اور دوسرے 7 خشک، تاکہ میں یہ تعبیر لے کر واپس لوگوں کے پاس جاؤں، شاید انہیں آپ کی قدر و منزلت ہو معلوم ہو جائے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا، تم لوگ دائمی عادت کے مطابق مسلسل 7 برس تک کاشت کرو گے۔ خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں وہ۔ سو جو کھیتی تم کاٹا کرو گے اسے اس کے خوشوں ہی میں ذخیرہ کے طور پر رکھتے رہنا، مگر تھوڑا سا نکال لینا جیسے تم ہر سال کھا لو۔ پھر اس کے بعد 7 سال بہت سخت خشک سالی کے آئیں گے، وہ اس ذخیرہ کو کھا جائیں گے جو تم ان کے لیے پہلے سے جمع کرتے رہے تھے، مگر تھوڑا سا بچ جائے گا جو تم محفوظ کر لو گے۔ پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں کو خوب بارش دی جائے گی، اور اس سال اس قدر پھل ہوں گے کہ لوگ اس میں پھلوں کا رس نچوڑیں گے۔ تو یہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بیان کی۔ اس کے بعد اب احادیث مبارکہ میں کچھ خواب ہم اس کی تعبیر کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے، یہ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ سیدنا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے کہ جو خطیب ہوتا ہے اپنے کسی علاقے کا، اور وہ شخص آ کر سرکار کو عرض کرتا ہے کہ میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ میری گردن کٹ گئی ہے، کسی نے ضرب ماری، گردن سے جو سر ہے وہ گر گیا ہے، تو میں اس کے پیچھے چلا ہوں، اسے پکڑا ہے، پھر اسے واپس اپنے جگہ پر میں نے رکھ دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جب خواب کے اندر شیطان تم لوگوں سے کھیلے تو اسے لوگوں کے سامنے بیان مت کیا کرو، ایسے خواب لوگوں کو نہیں بتاتے اس قسم کے خوابوں کو۔ پھر ایک شخص نے سرکار کی بارگاہ میں آیا، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک ابر کا ٹکڑا ہے جس سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ لوگ انہیں اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں۔ یہ میں چونکہ احادیث مبارکہ ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں پڑھ کے سناؤں تاکہ آپ لوگوں کو بھی بات اچھی طرح سمجھ آ جائے اور مجھ سے بھی کسی قسم کی خطا لغزش نہ ہو جائے۔ دیکھا کہ ایک ابر کا ٹکڑا ہے جس سے گھی شہد ٹپک رہا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ لوگ انہیں اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں، کوئی زیادہ اور کوئی کم۔
اور ایک رسی ہے جو زمین سے آسمان تک لٹکی ہوئی ہے۔ زمین سے آسمان تک لٹکی ہوئی ہے۔ میں نے دیکھا کہ پہلے آپ نے آ کر اسے پکڑا اور آپ اوپر چڑھ گئے رسی کو پکڑ کے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ عرض کرتا ہے کہ آپ اس رسی کو پکڑ کے اوپر چلے گئے ہیں۔ پھر ایک دوسرے صاحب نے بھی اسے پکڑا اور وہ بھی اوپر چلے گئے ہیں۔ پھر ایک تیسرے صاحب نے پکڑا اور وہ بھی اوپر چلے گئے، چڑھ گئے اوپر۔ پھر چوتھے صاحب نے پکڑا اور وہ بھی اس کے ذریعے اوپر چڑھ گئے۔ پھر وہ رسی ٹوٹ جاتی ہے۔ پھر جڑ گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، مجھے اجازت دیجیے میں اس کی تعبیر بیان کر دوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیان کر دو آپ۔ انہوں نے عرض کیا کہ سایہ سے مراد دین اسلام ہے۔ جو شہد اور گھی ٹپک رہا تھا وہ قرآن مجید کی شیرینی ہے، اور بعض قرآن کو زیادہ حاصل کرنے والے ہیں اور بعض کم، اور آسمان سے زمین تک رسی سے مراد وہ سچا طریق ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قائم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پکڑے ہوئے ہیں یہاں تک کہ اس کے ذریعے اللہ آپ کو اٹھا لے گا۔ پھر آپ کے بعد ایک دوسرے صاحب آپ کے خلیفہ اول اسے پکڑیں گے، وہ بھی مرتے دم تک اس پر قائم رہیں گے۔ پھر تیسرے صاحب پکڑیں گے، ان کا بھی یہی حال ہوگا۔ پھر چوتھے صاحب پکڑیں گے تو ان کا معاملہ خلافت کا کٹ جائے گا، وہ بھی اوپر چڑھ جائیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، مجھے بتائیے گا کیا میں نے جو تعبیر دی ہے وہ غلط ہے یا صحیح؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض حصے کی صحیح تعبیر دی ہے اور بعض کی غلط دی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ بس واللہ آپ میری غلطی کو ظاہر فرما دیں کہ کہاں میں نے غلطی کی ہے۔ تو آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ قسم نہ کھایا کریں، قسم مت کھاؤ۔ تو یہ خواب اور ایک اگلا خواب ہے جو آخری ہے، ہم اس کے اوپر بات کر آخری خواب لے کے آیا ہوں میں آپ کے سامنے حدیث مبارکہ۔ یہ متفق علیہ حدیث پاک میں، یعنی بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک خواب دیکھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر بیان کی۔ میں نے خواب یہ دیکھا تھا کہ باغ میں ہوں، پھر انہوں نے اس کی وسعت اور اس کے سبزہ کا ذکر کیا۔ اس باغ کے درمیان میں ایک لوہے کا کھمبا ہے جس کا نچلا حصہ زمین میں ہے اور اوپر کا آسمان پر، اور اس کی چوٹی پر ایک گھنا درخت ہے۔ مجھ سے کہا گیا کہ اس کے اوپر چڑھ جاؤ۔ میں نے کہا کہ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے۔ اتنے میں ایک خادم آیا اور پیچھے سے میرے کپڑے اس نے اٹھائے تو میں چڑھ گیا، اور جب میں اس کی چوٹی پر پہنچ گیا تو میں نے اس گھنے درخت کو پکڑ لیا۔ مجھ سے کہا گیا کہ اس سے پکڑے ہوئے تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ یہ خواب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ جو باغ تم نے دیکھا ہے وہ تو اسلام ہے، اور اس میں ستون یعنی کھمبا اسلام کا ستون ہے، اور عروہ یعنی گھنا درخت وہ عروۃ الوثقیٰ ہے، اس لیے تم اسلام پر مرتے دم تک قائم رہو گے۔ اور یہ بزرگ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ تھے۔ تو ہم نے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں سے یہ جو انہوں نے یعنی خواب پھر ان کی جو تعبیریں ہیں ان میں سے چند مثالیں لے کے آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں۔ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو خواب ہوتے ہیں، کچھ خواب جو روح دیکھتی ہے اور کچھ خواب جو اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام ہوتا ہے۔ روح جو خواب دیکھتی ہے وہ بعین ہی اسی طرح سامنے بعد میں کسی دن سامنے ہو جاتا ہے وہ واقعہ، اور جو مثالوں سے ہوتی ہے، جو اللہ رب العزت مثالیں دکھاتا ہے، کبھی اللہ رب العزت جنت دکھا دیتا ہے، کبھی اللہ رب العزت دوزخ دکھا دیتا ہے، کبھی اللہ رب العزت درخت دکھا دیتا ہے، یا جیسے یہ خواب ہیں، جیسے آسمان پر بادل نظر آیا ٹپکنا ہے، کبھی انسان کو اڑتے ہوئے دکھائی دینا، کبھی دودھ پیتے ہوئے دکھائی دینا، یعنی اور بھی صحابہ کرام کے اور اس طرح کے دیگر کئی خواب ہیں۔ تو وہ مثالیں ہوتی ہیں، ان کی تعبیر نکالنی پڑتی ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اس طرح کے سچے خواب آتے ہیں کہ جو خواب میں دیکھتے بے نہیں وہی ایسے ہو جائے اگلے دن۔ زیادہ تر لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے پیغامات آتے ہیں، ان کی تعبیر نکالنا پڑتی ہے۔
اور جو سچے خواب ہوتے ہیں طریقہ یہ ہوتا، اس کی پہچان یہ ہوتی ہے، علماء اور فقہا جو آپ خوابوں کی تعبیر کی کتابیں پڑھیں تو اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو سچے خواب ہوتے ہیں کہ جن کی واقعی تعبیر ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں کہ تو واضح ہوتے ہیں، بھولتے نہیں، ذہن میں رہتے ہیں۔ دوسرا، اور جو خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں وہ برے ہوتے ہیں، انسان ان کو دیکھ کے گھبرا جاتا ہے، اس کو اچھا نہیں لگتا۔ تو اگر جو شیطان کی طرف سے خواب ہوں جیسے سر کا کٹنا اور اس قسم کے جو خواب ہیں تو انہیں لوگوں سے بیان نہیں کرنا چاہیے، اور جو دوسرے قسم کے جو سچے خواب ہیں وہ صرف ان لوگوں سے بیان کریں جن کے بارے میں آپ کو پکا یقین ہو کہ یہ آپ کے بارے میں بغض کینہ وغیرہ نہیں رکھتے، اور تاکہ وہ آپ کو بہترین اور صحیح تعبیر آپ کو بتا سکیں۔ اب مثال بھی اسے بیان کرنا چاہیے جسے واقعی تعبیر آتی ہو، ہر کسی سے خواب بھی نہیں بیان کرنا چاہیے۔ اور خوابوں کے آداب کے حوالے سے یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ کسی سے تعبیر لیں تو وہ سورج کے ڈھل جانے کا وقت نہ ہو بلکہ سورج کے طلوع ہونے کا وقت ہو، کیونکہ جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے یا ڈھل رہا ہوتا ہے اس وقت غیر مرئی مخلوق جو ہوتی ہے، جنات وغیرہ اس قسم کی، وہ باہر نکل رہے ہوتے ہیں گلی بازاروں میں، محلوں میں۔ تو جب وہ باہر نکلتے ہیں تو اگر وہ آپ کا خواب سن لیں اور وہ اچھا نہ ہو تو پھر وہ لوگوں میں اس کو پھیلا دیتے ہیں، اسے ایک غلط مطلب لیا جاتا ہے، اس سے صحیح بات کا بھی غلط معنی لے لیا جاتا ہے۔ اس لیے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب جو ہے وہ اس وقت بیان کرنا چاہیے جب سورج طلوع ہو رہا ہو یا ابھی اس کے غروب ہونے میں یا اس کے ڈھلنے میں وقت باقی ہو، یعنی یوں کہہ لیں کہ آدھی رات کے بعد سے لے کر صبح ظہر کی نماز کے شروع ہونے سے پہلے تک، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ خواب بیان کریں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ سرکار فجر کی نماز کے وقت خواب سنا کرتے تھے اور اسی وقت بیان فرما دیا کرتے تھے۔ یہ سرکار کی سنت مطہرہ ہے، ان کا طریق تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ خواب کی حوالے، ان کے آداب کے حوالے سے بات ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت ہمارے حال پر رحم کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اعمال سدھار لیں، کیونکہ جن کے اعمال سیدھے ہوتے ہیں ان کو خواب بھی سچے آتے ہیں، اور جن کے اعمال ٹیڑھے ہوتے ہیں، جو بدنیت ہوتے ہیں، نیتیں درست نہیں ہوتی، ان کو خواب بھی اچھے نہیں آتے، خواب بھی پھر اسی طرح کے آتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بری نیتوں سے، برے وسوسوں سے، برے خیالات سے اور برے اعمال سے محفوظ رکھے، ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اعمال کو، اپنی نیتوں کو اور اپنے خیالات کو بہترین کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔